26 अगस्त को जुलूस محمدی میں ترشول چوک پر میں نے ایک بیان دیا جو بڑی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے، لیکن میرے اس بیان کو توڑ موڑ کر اور کاٹ پیٹ کر آگے پیچھے کر کے وائرل کیا گیا۔ جس طریقے سے میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے میرا اس طریقے سے بیان تھا ہی نہیں۔ ایک مین پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ اگر مدرسے بند ہو گئے تو پھر دیکھنا یہ مسلمان کیا حال کریں گے۔ یہاں سے میڈیا نے کاٹ کے آگوں کو لیا، میرا پیچھے سے بیان سنیں گے تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم مدرسے میں جو علماء ہوتے ہیں، مولانا ہوتے ہیں، وہ بچوں کو فری تعلیم دیتے ہیں، قوم ہم سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، ہم قوم کو بچوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ وہ شراب سے بچیں، ظلم سے بچیں، زیادتی سے بچیں اور جھوٹ سے بچیں، چوری سے بچیں۔ ہم یہ چیز اچھی تعلیم لوگوں کو اور بچوں کو سکھاتے ہیں۔ اب اگر مدرسے بند اگر ہو گئے تو پھر دیکھنا یہ کیا حال کریں گے، مطلب کس راستے پر نکل پڑیں گے۔ کبھی جھوٹ کے راستے پر جائیں گے، چوری کے راستے پر جائیں گے، ظلم کے راستے پر جائیں گے، زیادتی کے راستے پر جائیں گے۔ تو وہ جو اشارہ تھا کہ کیا حال کریں گے، وہ حکومت کی طرف نہیں تھا، وہ ان لوگوں کے حالات کی طرف تھا کہ اگر مدرسے نہ ہوئے تو جس طریقے سے ایک پرشاسن لوگوں کو سدھارنے کا کام کرتا ہے، ویسے ہی مدرسوں سے علماء بھی بچوں کو اور لوگوں کو سدھارنے کا کام کرتے ہیں۔ تو اس کا مقصد کسی حکومت کی طرف یا گورنمنٹ کی طرف نہیں تھا کہ کیا حال کریں گے، بلکہ ان کے اپنے حالات کی طرف تھا۔ لیکن وہ کٹ کر کے وہاں سے کہ مدرسے بند ہو گئے تو دیکھنا کیا حال کریں گے، اور حکومت کی طرف اشارہ کر دیا کہ ان کے خلاف بولیں گے یا سڑکوں پر نکلیں گے۔ میرا ایسا بیان نہیں تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ اگر مدرسے بند ہو گئے تو کیا حال کریں گے، غلط راستے پر یہ نکل جائیں گے، یہ میرا مقصد تھا۔ دوسری چیز کہ زمین کے تعلق سے جو چل رہا ہے، تو سرکار نے جو زمین اپنے قبضے میں لی ہے تو وہ اپنے طریقے سے لیگل طریقے سے بیان کر رہے ہیں، اور جو مسلمان ہیں انہوں نے لیگل طریقے سے کورٹ میں جو ہے اس چیز کو دائر کیا ہے، اور وہ چل رہا ہے سب۔ اس سے میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ کورٹ کو اس کو حکومت کو چیتاونی دینی ہے یا کوئی ایسا مقصد تھا۔ آپ میرا بیان سنیں تو اس میں ملے گا آپ کو، میں نے یہ کہا ہے کہ میری گزارش ہے، اور گزارش کا مطلب ونتی ہوتا ہے، دھمکی یا چیتاونی نہیں ہوتا ہے کسی کو۔ گزارش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑا ہو اور چھوٹا اس سے یہ کہے کہ میری گزارش ہے، چاہو تو قبول کر لو اور چاہو تو قبول آپ مت کرو۔ تو میری گزارش یہ تھی کہ مطلب مسجد میں ٹوائلٹیں بند ہو گئی ہیں، بچوں کے کھیلنے کے لیے جو ہے جگہ نہیں بچی ہے، تو ان کو کھیلنے کے لیے جگہ دیں۔ میں نے گزارش کی ہے، کوئی چیتاونی یا دھمکی نہیں دی ہے، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ جس وقت پرشاسن گیا تھا قبضہ کرنے کے لیے، وہاں پر لینے کے لیے، تو آپ پوچھے بہت سارے وہاں پر پولیس کرمی تھے جنہیں میں نے چائے بھی پلائی، ان کو پانی بھی پلایا، ان کو بٹھایا بھی، ان کو کرسیاں بھی دی، ان کو چارپائی بھی دی، اور رات تک کئی مرتبہ انہیں چائے پلائی میں نے۔ اور جو ہے بعد میں لوگوں نے آ کر کے وہاں پر بھیڑ بھی لگائی تو ان کو بھی میں نے وہاں سے ہٹایا، اور بعد میں کچھ لوگوں نے جذباتی باتیں بھی کی تو ان کو بھی میں نے سمجھایا کھیڑے کی پوری عوام سے آپ پہنچ سکتے ہیں۔ تو جب اس وقت ہی مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا تو اب کیوں ہوگا؟ یہ صرف ایک ونتی تھی، گزارش تھی، چاہے تو گورنمنٹ اپنے جو ہے قبضے سے چھوڑے یا نہ چھوڑے، وہ ان کی مرضی ہے، ہماری گزارش کو قبول کرے یا نہ کرے، لیکن حکومت کو کوئی چیتاونی یا دھمکی میری نہیں تھی۔ آپ میرا پورا بیان سنیں گے، میں نے بار بار اس میں یہی کہا کہ مسلمانوں، تمہیں جذبات سے کام نہیں لینا ہے، تمہیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جو اسلام کے خلاف ہو۔ اسلام کا مطلب امن و سکون اور سلامتی ہوتا ہے، کسی بھی طریقے سے اپنے کسی بھی چیز سے آپ کو ایسی کوئی بات نہیں کرنی ہے جس سے ماحول خراب ہو۔ میں نے خود پورے بیان میں یہ کہا ہے، آپ چاہو تو اس پورے بیان کو سن سکتے ہو، صرف میرے بیان کو توڑ موڑ کر کے پیش کیا گیا۔ میری حکومت کو کوئی چیتاونی یا کوئی دھمکی کسی کے بارے میں بالکل بھی اس میں نہیں تھی۔ میں مجیب احمد اظہری مدرسہ فیض المصطفیٰ کھیڑے میں جو ہے پڑھاتا ہوں بچوں کو، اور تقریباً 4 سال سے وہاں پر میں پڑھاتا ہوں۔